السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ تمام سامعین کرام بخیر ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے یا مدہ۔ یا مدہ جو حروف مدہ میں جو ہے دوسرا حرف ہے، جیسے کہ اس سے پہلے والی سبق میں ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ کا بیان، جس میں حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ الف مدہ کا سبق ہم نے پہلے پڑھ چکا ہے، یہ آج جو ہے ہمارا یا مدہ کا سبق ہے۔ تو ہم کس طرح پہچانیں گے کہ کون سی یا مدہ ہے؟ تو دیکھیے، یا مدہ جو ہے جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو وہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ یا ساکن کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہاں آپ لوگ یہاں اوپر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یا کے اوپر ایک جو ہے دال کی شکل کا ایک علامت ہے۔ تو یہ دال کی شکل کی جو علامت ہے، اس علامت کا نام ہے جزم۔ اسے کچھ لوگ جزم بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ سکون بھی کہتے ہیں۔ تو جس حرف کے اوپر یہ جزم سکون آئے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ یا کے اوپر آئے گا تو یا ساکن ہو جائے گی۔ تو یا ساکن سے پہلے جب زیر ہوگا تو یا مدہ ہوگا۔ اب یا ساکن سے پہلے زیر دیکھیے یا زیر کے بعد یا ساکن، دونوں جو ہے ایک ہی بات ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے بلا تاخیر ہمارے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ یا زر ای، با یا زر بی، تا یا زر تی، ثا یا زر ثی، جیم یا زر جی، حا یا زر حی، خا یا زر خی، دال یا زر دی، زال یا زر زی، را یا زر ری، زا یا زر زی، سین یا زر سی، شین یا زر شی، صاد یا زر صی، ضاد یا زر ضی، طا یا زر طی، ظا یا زر ظی، عین یا زر عی، غین یا زر غی، فا یا زر فی، قاف یا زر قی، کاف یا زر کی، لام یا زر لی، میم یا زر می، نون یا زر نی، واو یا زر وی، ہا یا زر ہی، حمزہ یا زر ای، یا زر یی۔ تو ہم نے جو ہے الف سے لے کر یا تک جو ہے پڑھ لیا کہ کون مطلب جو ہے یا ساکن کس حرف کے بعد مطلب کس طرح آ رہا ہے، تو ہم لوگ کس حرف کو کس طرح کھینچ رہے ہیں۔ یہاں جو ہم نے سب حرف کو جو ہے ایک الف کے برابر ہی کھینچا ہے۔ تو اب ہم لوگ نے علیحدہ تو سب کو پڑھ لیا ہے۔ جب قرآن پاک پڑھتے جب یہ جملوں کے بیچ میں آئیں گے تو وہاں پہ ہمیں کس طرح پڑھنا ہے تو اس کی بھی ایک دفعہ مشق کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دال یا زر دی، نون یا زر نی، دی نی۔ یہاں دونوں حرف جو دونوں دال کے بعد بھی یا مدہ ہے اور نون کے بعد بھی یا مدہ ہے، تو ہم دونوں کو کھینچیں گے۔ دال یا زر دی، نون یا زر نی، دی نی۔ اس کے بعد ہے فا یا زر فی، حاضر ہی، فی ہی۔ دیکھیے فا کے بعد جو ہے یا مدہ ہے، کیونکہ یہاں دیکھیے فا سے پہلے جو ہے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ یا مدہ ہوگا۔ لیکن یہاں ہا کے بعد جو ہے کوئی یا نہیں ہے، یہ صرف یہاں زیر ہی ہے، زیر کے بعد کوئی یا نہیں ہے، اس لیے یہ یا یہاں پہ کھینچا نہیں جائے گا۔ فا کھینچ کے پڑھا جائے گا، ہا کو جلدی پڑھیں گے۔ فا یا زر فی، حاضر ہی، فی ہی۔ الف زبر آ اور حمزہ زبر آ، اسے جو ہے مطلب بعض دفعہ جو لوگوں کو سمجھنے میں دشواری ہو جاتی ہے کہ کیا ہے، یہ الف ہے حمزہ ہے۔ تو دیکھیے الف جو ہے ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جس الف کے اوپر کچھ بھی آ جائے، زبر، زیر پیش، کوئی بھی حرف، کوئی بھی علامت، تو وہ جو ہے آپ کا حمزہ ساکنہ ہو جاتا ہے، وہ حمزہ ہو جاتا ہے، حمزہ ساکنہ نہیں، حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو حمزہ زبر آ، را زر ری، اری، نون یا زر نی، اری نی، اری نی۔ کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کی تا، با یا زر، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کی تا،
بایا زر بی کتابی. دیکھیے یہاں جو ہے ہمارا الف مدہ بھی آ گیا اور یا مدہ بھی آ گیا. تا کے بعد جو یہ زبر کے بعد الف ہے اس لیے الف مدہ ہو گیا. یہاں زیر کے بعد یا ہے اس لیے یا مدہ ہو گیا. اس لیے کاف کو جلدی پڑھ رہے ہیں اور تا کو کھینچ رہے ہیں، پھر با کو کھینچ رہے ہیں. کاف زیر کی، تا الف زبر تا کی تا، بایا زر بی کتابی. اسی طرح جب ہم لوگ جو ہے آگے سبق میں بڑھتے جائیں گے تو اسی طرح جو ہے پھر زبر کہیں کھینچنا ہے کہیں نہیں کھینچنا ہے، آپ کو سب اس طرح دیکھ کر جو ہے قرآن میں پھر پڑھنا ہوگا. چلیے حمزہ پیش او، جیم یا زر جی او جی، با پیش بو اجیبو، یا پیش یو، واو الف زبر وا یو وا، را یا زر ری یواری، میم زبر ما، فا الف زبر فا مفا، تا یا زر تی مفاتی، ہا پیش ہو مفاتیح، را الف زبر را زا زر زی رازی، قاف یا زر قی رازقی، نون زبر نا رازقینا، عین زر قی، با الف زبر با عیبا، دال یا زر دی عبادی، عین زبر ع، زال الف زبر زا عزا، با یا زر بی عذابی، تا زبر تا، میم الف زبر ما تما، سا یا زر سی تماسی، لام پیش لو تماثیلو، میم زبر ما، قاف الف زبر قا مقا، دال یا زر دی مقادی، را پیش رو مقادیرو، حمزہ زبرا، خا یا زر خی اخی، حاضر ہی اخیہ، با زبر با، نون یا زر نی بنی، حاضر ہی بنیہ. تو ناظرین آج ہم لوگوں نے جو ہے یا مدہ کے جو سبق کو مکمل کر لیا ہے. ہم نے یا مدہ کو مطلب تمام حرف کے ساتھ بھی پڑھا اور اس کی مشق بھی کی ہے. تب جو ہے آپ جب بھی قرآن پڑھیں اس میں خیال کریں کہ کہاں پر الف مدہ ہو رہا، کہاں یا مدہ ہے، کہاں جلدی پڑھنا ہے، ان چیزوں کا خیال کر کے پڑھیں. اب انشاءاللہ بہت جلد ہی ہماری ملاقات ہوگی نئے سبق میں. تب تک کے لیے اللہ آپ سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.